السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا رائٹنگ ٹیچر مشتاق۔ آج ہمارا خوش خطی کا سبق نمبر 35 ہے، اور اس سبق میں آپ کو حرف سین کے ساتھ مختلف حروف کے سروں کی بناوٹ سکھاؤں گا، اور اس کے علاوہ اسلامیات کی کچھ ہیڈنگز ہیں، اس کو بھی دیکھیں گے۔ آئیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ عزیز طلبہ، پہلا رول جو کہ آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ سین دندانوں والا یا شوشوں والا یوز کریں گے کسی بھی حرف کے سرے کے ساتھ، تو آپ نے سین کے شوشے اس طرح سے بنانے ہیں۔ پہلا شوشہ، دوسرا اور تیسرا شوشہ آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے، اور اس تیسرے شوشے پر آپ نے دائرہ بنانا ہے۔ کچھ بچے 3 شوشے بنا دیتے ہیں اور چوتھے شوشے پر دائرہ بناتے ہیں جب سین کو کسی حرف کے ساتھ اٹیچ کرتے، تو یہ اصولاً غلط ہے۔ آپ نے ایک تو 3 شوشے بنانے اور تیسرے شوشے پہ آپ نے دائرہ بنانا ہے، اور شوشوں کو آپ نے اس طرح سے بنانا ہے، اس طرح سے۔ جب آپ کھینچ کر لکھیں گے سین کو کسی حرف کے ساتھ، تو آپ نے نوک سے پورے قد پر اس طرح سے آنا ہے، اور اس کی لینتھ آپ نے 11 قط رکھنی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ نے دائرے بنانے ہیں وہ سائز میں، شکل میں سیم ہونے چاہیے، اور ان کو نیچے بھی آپ نے ایک طرح سے ہی اتارنا ہے۔ عزیز طلبہ، جب آپ سین کے ساتھ جیم کا سرا اٹیچ کریں گے تو وہ جیم کا دوسرا سرا آئے گا۔ اگر آپ نارملی لکھ رہے ہیں تب بھی جیم کا دوسرا سرا آئے گا، اگر آپ کھینچ کر لکھ رہے ہیں تب بھی جیم کا دوسرا سرا آئے گا۔ سین کے ساتھ جب آپ سین کو اٹیچ کریں گے تو سارے شوشے 1 2 3 4 5 اور چھٹے پہ جو ہے نا آپ نے دائرہ بنانا ہے، اور یہ سرانٹ فارم میں لکھنے ہیں، اور سارے کے سارے شوشے جو ہے نا ایک ہی طرح سے بنائے جائیں گے، اس طرح سے۔ اور چھٹے پہ جو ہے نا آپ نے دائرہ بنانا ہے۔ سین کو جب سین کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو شروع کا سین آپ کھینچیں گے، نہ کہ دوسرا۔ یہاں پہ پہلا شوشہ، یہ دوسرا اور تیسرے شوشے پہ آپ نے یہاں پہ دائرہ بنانا ہے، اور سین کی اس کشش کو آپ نے 11 قط کھینچنا ہے۔ جب آپ اس طرح سے لکھیں گے تو یہ لفظ اس طرح سے نظر آئے گا۔ آپ نقطے بھی لگا سکتے ہیں، جیسے آپ لفظ کوشش لکھتے ہیں اس میں ڈبل شین آتا ہے۔ توئے کے ساتھ جب آپ سین کو کھینچیں گے تو توئے کا دوسرا سرا استعمال کریں گے۔ توئے کے 2 طرح کے سرے تھے، ایک یہ نوک والا، اور دوسرا سرا ہم نے جو سیکھا تھا وہ یہ والا تھا۔ تو اگر آپ کھینچ کے لکھ رہے ہیں تب بھی آپ نے یہ سرا استعمال کرنا ہے، نارملی لکھ رہے ہیں تب بھی آپ نے یہ سرا استعمال کرنا ہے۔ سین یا شین کے ساتھ آپ نے عین کا دوسرا سرا بنانا ہے، یہ والا۔ اگر آپ نارملی لکھ رہے ہیں تب بھی آپ نے یہ سرا آپ نے بنانا ہے، اگر آپ کھینچ کے لکھ رہے ہیں سین کو تب بھی آپ نے یہی سرا استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ نارمل لکھیں گے تو یہ عین کا سرا یہاں پہ آپ بنائیں گے، اگر آپ کھینچ کے لکھ رہے ہیں تو آپ نے عین کا سرا تھوڑا اوپر بنانا ہے۔ فے کے ساتھ جب آپ شین کو بنائیں گے تو آپ نے اس کو فلڈ رکھنا ہے، بھرا ہوا۔ کاف کے ساتھ جب آپ سین یا شین کو بنائیں گے تو آپ کاف کی یہ والی سرا استعمال کر سکتے ہیں، اور کاف کا یہ والا سرا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور کاف کے دونوں سروں کا استعمال آپ نارمل سین کے ساتھ یا سین کی کشش کو کھینچ کر استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کاف کا یہ والا سرا بنا رہے ہیں تو اس کے ساتھ بھی آپ سین کو نارملی بھی لکھ سکتے ہیں اور کھینچ کر بھی لکھ سکتے ہیں، جبکہ یہاں پر جو ہے نا اس کاف کے ساتھ اس کو کھینچ کر لکھا گیا ہے۔ میم کے ساتھ جب آپ سین کو کھینچ کر لکھیں گے یا نارملی لکھیں گے تو میم کا دوسرا سرا استعمال کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ میم کا دوسرا سرا ہے۔ میم کا پہلا سرا یہ والا تھا، یہ میم کا دوسرا سرا، اور میم کا یہ تیسرا سرا ہم نے یہ والا بنایا تھا۔ تو جب بھی آپ میم کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو یہی سرا استعمال کریں گے، اگر کھینچ کے لکھ رہے ہیں تب بھی یہی سرا، اگر آپ نارملی لکھ رہے ہیں تب بھی آپ نے اسی ہی سرے کا استعمال کرنا ہے۔ ایک کے ساتھ آپ نے دوسرے سرے کا استعمال کرنا ہے، یہ والا مارکر کی نوک سے بنائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے سین لکھنا ہے۔
اگر کھینچ کے لکھ رہے ہیں تو یہ سرا تھوڑا اوپر سے سٹارٹ کریں گے، اس کے بعد نوک سے کشی شروع کریں گے اور اس کے آخر میں آپ نے دائرہ اٹیچ کرنا ہے اس طرح سے. اور یہ آلموسٹ جو ہے نا دائرے نیچے سیم اترے ہوئے ہیں، لیکن اوپر سے دیکھتے ہیں تو یہ یہاں پہ لینتھ کم ہے، جبکہ یہاں سے لائن اگر آپ ڈرا کرتے ہیں یا چیک کرنے کے لیے لینتھ یہاں پر کیا ہے زیادہ ہے. عزیز طلبہ اب آتے ہیں اسلامیت کی کچھ ہیڈنگز ہے. پہلی ہیڈنگ ہمارے پاس ترجمہ ہے. ترجمہ میں آپ میم اور ہے کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں، جبکہ اس میں جیم کو کھینچ کر نہیں لکھا جا سکتا. اگر آپ جیم کو کھینچ کر لکھیں گے تو یہ ورڈ ترجمہ ہو جائے گا. یہ دیکھیں اگر آپ، اور سیرا بھی دوسرا استعمال ہوگا. یہ اس طرح سے آپ کبھی بھی ترجمہ نہیں لکھ سکتے. یہ جسمہ ہے نہ کہ جمع ہے. میم کے ساتھ جو ہے نا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جیم کا یہ والا سرا بنایا تھا، جیسے جم لکھا تھا، تو یہاں پر بھی اسی رول کو فالو کرتے ہوئے میم کے ساتھ ہم جو جیم کا سرا بنتا ہے وہ بنائیں گے. اور یہ تیسرا سرا ہے، اس کو اس طرح سے لکھیں گے. آپ میم کو کھینچ کر بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح سے جمع میں، جیسے کہ یہاں پر لکھا گیا ہے. اچھا اس کے بعد مفہوم ہے. مفہوم میں آپ کسی چیز کو کھینچ کر نہیں لکھ سکتے. آپ کو یاد ہوگا کہ فے کے ساتھ ہم نے میم کا دوسرا سرا بنایا تھا. میم کا دوسرا سرا بناتے ہوئے آپ فے کو مارکر کی ہاف لپ سے بنائیں گے، پھر اس کے بعد ہے، پھر یہاں سے واو اور اس کے بعد میم. میم کی ٹیل کو بالکل سیدھا رکھنا ہے. اور یہاں پر عزیز طلبہ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ لفظ جو ہے نا آپ نے اسٹارٹ فارم میں لکھنا ہے. حدیث مبارکہ، حد کو کھینچ کر آپ یہ اور سے کو آپ اوپر اس طرح سے بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. ساتھ میں مبارکہ بے الف با کو کھینچ کر بھی لکھ سکتے ہیں. حدیث کو نارملی لکھ کر اب مبارکہ ویسے لکھ سکتے ہیں جیسے کہ اوپر لکھا گیا ہے. حدیث یہ اس طرح سے اوپر بھی لکھا گیا ہے اور اس طرح سے بھی اوپر لکھا گیا ہے. یہ مارکر 605 سے لکھا گیا جبکہ یہ 604 سے لکھا گیا ہے. آپ مبارکہ کا یہ جو کاف کا سیرا ہے اس کو اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں. آپ اس کو اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سا کاف کا سیرا لگانا ہے. باقی سیم وہی چیزیں ہیں. اچھا یہاں پر ایک اور چیز کہ آپ حدیث میں سے کو بھی کھینچ سکتے ہیں. عزیز طلبہ آپ حدیث میں سے کو بھی کھینچ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ مبارکہ میں کاف کے بعد ہے کو بھی کھینچ سکتے ہیں. آپ اس طرح سے بھی مبارکہ لکھ سکتے ہیں، حدیث مبارکہ. آپ مبا کو نارمل رکھیں اور کاف اور ہے کو بھی کھینچ سکتے ہیں. اچھا آپ نے اسی سے اوائڈ کرنا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں کہ آپ مبا میں بے الف با کو بھی کھینچ دیں اور کاف ہے کو بھی کھینچ دیں. تو ہو سکتا ہے اگر اس کا امپیکٹ اچھا آتا ہے تو آپ لکھ دیں، اگر اس کا امپیکٹ اچھا نہیں آتا تو آپ اس چیز سے اوائڈ کریں. چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا کیسے لگتا ہے. ہم نے بے الف با کو بھی کھینچا ہے رے، اور اب کاف کے بعد ہے کو کھینچ کر دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا کیسے لگتا ہے. دیکھیں عزیز طلبہ مبارکہ میں جب ہم بے الف با کو بھی کھینچ رہے ہیں اور کاف کے بعد ہے کو بھی کھینچ رہے ہیں تو اس کا امپیکٹ کوئی اچھا نہیں آ رہا. تو آپ نے یا تو بے الف با کو کھینچنا ہے یا مبا میں بے الف با کو نارملی لکھ کر آپ کاف کے بعد ہے کو کھینچ سکتے ہیں، یا آپ دونوں کو نارملی بھی لکھ سکتے ہیں. جیسا کہ یہاں پر اگر کسی جگہ لکھا گیا، یہ دیکھیں جیسے کہ مبارکہ، یہاں پر آپ اس کو حدیث کے ساتھ نارملی بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح سے. آپ کسی چیز کو بھی نہ کھینچیں اور آپ اس پوری ہیڈنگ کو آپ نارملی لکھ دیں. کھینچ کر
لکھنا اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ جتنی آپ اپنی رائٹنگ کے اندر ورائٹی دیں گے تو وہ چیز پیپر کے چیک کرنے والے کو اتنا زیادہ اپیل کرے گی، اور جتنی زیادہ یہ چیز اپیل کرے گی تو وہ اتنا زیادہ آپ کو فیور دے گا۔ آیت مبارکہ میں آپ مبارکہ تو آپ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ آپ مبارکہ کو کس طرح سے یا کتنی طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ تو آیت میں آپ تے کو کھینچ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی چیز کو نہیں کھینچ سکتے۔ آیت مبارکہ، یہاں پر آیت مبارکہ تے کو بھی کھینچا گیا ہے اور بے الف با کو بھی کھینچا گیا ہے، اور یہ چیز بری نہیں لگ رہی، تو آپ دونوں کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے سیٹنگ یہی رکھنی ہے۔ اور اس کے علاوہ تشریح میں شین کو کھینچ کر لکھا گیا اور یہ چھوٹی ڈالی گئی ہے۔ یہاں پر تشریح کو نارملی لکھا گیا ہے، یہاں پر بڑی رے کے ساتھ تشریح کو لکھا گیا، جو کہ اصولاً ہے تو غلط، لیکن لکھا ہوا برا نہیں لگ رہا تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ جب آپ شین کو بڑی رے کے ساتھ بنائیں گے تو اس کے اندر ایک شوشہ ایڈ ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، آپ عین الف آ کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں، ارشاد میں آپ شین کو بھی کھینچ کر لکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کسی چیز کو کھینچ کر نہیں لکھ سکتے۔ عزیز طلبہ، آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ امید ہے کہ آپ اس پورے لیسن کی اچھی طرح سے پریکٹس کریں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔ اللہ حافظ۔